بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینالیسس پوائنٹ۔ آج کل پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں 27ویں یعنی ترمیم کی بازگشت ہے۔ ایک جانب حکومت اس ترمیم کی منظوری کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو تیز کر چکی ہے، دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتیں کسی صورت اس کی ترمیم پر راضی نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پر اب تک اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کیا کہ آیا وہ اس ترمیم کی حمایت کریں گے یا مخالفت۔ ہاں، البتہ اس آئینی ترمیم کی بعض شقوں پر مولانا نے اپنے شکوک اور شبہات کا اظہار ضرور کیا ہے۔ اس مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی صورت میں آئینی دفعات، خاص طور پر وفاق، صوبائی اختیارات، عدالتوں کے ڈھانچے اور عسکریت سے متعلق آرٹیکل 243 میں تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں صوبائی خود مختاری کم ہونے، وفاقی اختیارات کا دائرہ وسیع ہونے اور عسکری کمانڈ سے متعلق اختیارات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو خدشہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے صوبوں کے اختیارات کم ہو سکتے ہیں۔ صوبائی اور وفاقی توازن متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے وفاقی نظام کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئینی عمل متاثر ہونے کی تشویش بھی موجود ہے۔ اگر یہ ترمیم 2/3 اکثریت کے بغیر منظور ہوئی تو آئینی طریقہ کار پر سوال اٹھیں گے اور سیاسی اعتبار سے بحران کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس ترمیم کے نتیجے میں صوبائی اختیارات ختم ہوں، عدلیہ بالکل تابع ہو جائے اور پارلیمنٹ محض ربڑ اسٹیمپ بن جائے تو آئینی توازن بگڑنے کا امکان موجود ہے، اور موجودہ تجاویز یہی خدشات پیدا کر رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کا موقف یہی ہے کہ اس ترمیم کا مقصد بہتر حکمرانی، مضبوط وفاق اور عسکری تعاون کو قانونی شکل دینا ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے مقدمات کے بروقت فیصلے، آئینی عدالت کا قیام اور وفاق اور صوبے کے تعلقات میں نظم شامل ہے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق حکومت کو ممکنہ فوائد یہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے فیصلے تیز ہوں، اختیارات مرکزیت کی طرف موڑنا اور سیاسی استحکام کا دعویٰ کرنا۔ اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نواز اس آئینی ترمیم کے سلسلے میں رائے ہموار کرتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں اور رابطوں کو تیز کر چکی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ابتدائیوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے مسئلے پر پہلے حکومت کے اتحادی تھی، لیکن 7 نومبر سن 2025 کو پیپلز پارٹی نے ترمیم کے بیشتر نکات مسترد کر دیے۔ بیانیہ یہ ہے کہ وہ صرف آئین کے آرٹیکل 243 سے متعلق خیالات کی حمایت کر سکتی ہے، باقی نکات کے خلاف ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے اس ترمیمی بل میں شامل عسکری اختیارات میں اضافے کی شق کی غیر مشروط حمایت کے علاوہ باقی تمام شقوں کو مسترد کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اس ترمیم کو صوبائی اختیارات پر حملہ اور وفاقی مرکزیت اور آئین کو کمزور ہونا قرار دے رہی ہیں۔ MQM اور بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو اس ترمیم کے لیے قائل کرنے کے لیے ان کے گھر کے کئی چکر بھی لگائے ہیں، کیونکہ انہیں امید ہے کہ مولانا ہی اس مشکل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پر بھی مولانا ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے حکومت کو اپنی خدمات پیش کی تھی۔ جبکہ مولانا کا موقف ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت جن 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی شقوں میں سے کوئی چیز اب 27ویں آئینی ترمیم میں پاس کی جاتی ہے تو ہم اسے آئین اور پارلیمنٹ کی توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ معروف صحافی اجمل جامی کے مطابق وزیر اعظم باکو جانے سے قبل اسحاق ڈار کو کہہ کر گئے ہیں کہ الرٹ رہیں، کسی بھی وقت کابینہ کا اجلاس بلانا پڑ سکتا ہے، میں ویڈیو لنک سے جوائن کر لوں گا، کسی بھی وقت مسودہ آ سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کی منظوری کی ضرورت ہو سکتی ہے، بندوبست اور تیاریاں مکمل ہیں، باقی سب رام کہانیاں ہیں۔ حکومتی وزراء کے مطابق اس ترمیم کو جلد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ابتدا میں قومی اسمبلی اور دوسرے مرحلے میں سینٹ سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ حکومت کو اس ترمیمی بل کو منظور کروانے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ عددی پوزیشن میں حکومت کو اس کی منظوری میں شدید دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے تناظر میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن میں سے کچھ جماعتیں اور ان کے اراکین اس آئینی ترمیم کی منظوری میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ رواں سال یعنی 2025 کے اختتام یا 2026 کے آغاز میں اس آئینی ترمیم کو دونوں ایوانوں میں پیش کر کے اس کو منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد سے سامنے آئی ہے وہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل، سابق رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کی صورتحال ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کرنے کے بعد آج فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کو جیل بھجوا دیا ہے۔ سول لائن پولیس صاحبزادہ حامد رضا کو جیل چھوڑ کر آئی ہے۔
صاحبزادہ حامد رضا کو سانحہ 9 مئی کیس میں 10 سال کی سزا کا حکم سنایا گیا تھا، جو کہ اس کیس میں مفرور تھے۔ صاحبزادہ حامد رضا کو گزشتہ شب اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بتایا کہ صاحبزادہ حامد رضا پشاور سے فیصل آباد کی طرف سفر کر رہے تھے کہ اس دوران اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ قائم مقام چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسن رضا نے صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کی تصدیق کی تھی۔ ان کے مطابق بعد ازاں صاحبزادہ حامد رضا کو فیصل آباد پولیس کے حوالے کیا گیا۔ واضح رہے کہ صاحبزادہ حامد رضا فیصل آباد شہر کی حلقہ این اے 104 سے عام انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ سزا کے بعد نااہلی کے باعث الیکشن کمیشن نے ان کے حلقے میں الیکشن کروانے کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 23 نومبر کو اس حلقے میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا نے خود کو سرنڈر کیا ہے، یہ ان کی اپنی مرضی اور ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا کا ایک ہی کیس ہے جو ان پر الزام لگایا گیا ہے اور وہ بے بنیاد ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری کے اس معاملے پر چیئرمین MWM سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا ایک نڈر، محب وطن سیاستدان اور روشن ضمیر مذہبی رہنما ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حق، انصاف اور اتحاد امت کے لیے آواز بلند کی۔ ان پر بے بنیاد مقدمے میں سزا موجودہ نظام کے ظلم اور جبر اور انصاف کے قتل کا ثبوت ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے مزید کہا کہ ہم ماضی کی طرح آج بھی ان کے شانہ بشانہ حق اور اصول کی جد و جہد میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تادم آخر عدل اور مظلوموں کی حمایت کے سفر میں ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہی ایمان اور ملی غیرت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ جب 8 فروری 2024 کے الیکشن سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا اور تحریک انصاف کے تمام امیدواروں نے آزاد حیثیت میں پورے پاکستان سے انتخابات میں حصہ لیا اور ان کی 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیابی کے نتیجے میں جب ان کی سیاسی شناخت کا معاملہ ایوان میں زیر بحث آیا تو اس وقت بھی سب سے پہلی چوائس جو عمران خان کی ہدایت کے مطابق تحریک انصاف کو دی گئی تھی وہ مجلس وحدت المسلمین تھی، لیکن بعد ازاں بعض اندرونی اختلافات کے سبب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور علامہ راجہ ناصر عباس نے باہمی مشاورت کے نتیجے میں جس دوسری جماعت کو سیکنڈ آپشن کے طور پر قبول کیا تھا وہ سنی اتحاد کونسل یعنی صاحبزادہ حامد رضا کی ہی جماعت تھی۔ لہذا اس وقت سے اب تک صاحبزادہ حامد رضا پاکستان تحریک انصاف کے اندر انتہائی قابل عزت اور قابل احترام شخصیت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک ہر مرحلے پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب اور ان کے نظریے کے ساتھ وفا کی ہے اور اس کو نبھایا بھی ہے۔ ایک اور اہم اور تشویشناک خبر جو ہمارے برادر پڑوسی اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ ایران سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں پانی کے بحران کی کمی کی وجہ سے دارالحکومت تہران کو خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر فوری بارش نہ ہو اور پانی کا بحران گہرا ہو جائے تو تہران رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تفصیلات یہ ہیں کہ ایران کے پائیدار پانی کے ذخائر یعنی ڈیموں، زمینی پانی اور ندی نالوں کے ذرائع تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور پانی کی سطح گزشتہ 60 سالوں کے نچلے درجے پر پہنچ چکی ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اگر جلد بارشیں نہ ہوئیں تو ہم اگلے ماہ پانی کی فراہمی محدود کر دیں گے اور اگر یوں ہی رہنے دیا تو شہر کو خالی کرنا پڑے گا۔ ایران میں بارش اور پانی کی مینجمنٹ کے حوالے سے گزشتہ برسوں سے شدید بحران چل رہا ہے اور زرعی نظام، صنعتی پانی کا غلط استعمال اور موسمیاتی تبدیلی نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے۔ تہران ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے جس میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد آبادی رہتی ہے اور یہ پورے ملک کے پانی کا بہت بڑا حصہ استعمال کرتا ہے۔ ایران کے پانی کے ذخائر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، بارش کی مقدار تاریخی طور پر کم ہو چکی ہے اور ڈیمز کی سطح غیر معمولی حد تک نیچے آ چکی ہے۔ اس بحران نے نہ صرف عوامی زندگی کو متاثر کیا ہے بلکہ بجلی، صنعت، زرعی پیداوار اور شہری انفراسٹرکچر پر بھی اس کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حکام نے ابتدائی طور پر پانی کی بچت کے اقدامات کیے ہیں، جیسے عوام کو پانی کی کم مقدار استعمال کرنے کی ہدایات، مگر یہ اقدامات بحران کی سنگینی کے مطابق ناکافی نظر آتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایران کے صدر نے سرکاری طور پر تہران کو خالی کرنے کی بات کی ہے، جو بحران کی شدت کی علامت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔